یہ تھے محمد عرفان جو کہ آپ کے سامنے بڑے پیارے انداز میں اپنے اظہار خیال کر رہے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ننھے منھے بچوں، معززات، سامعات، نہایتی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، یہ دینی پروگرام، یہ بڑی باعث برکت کا پروگرام ہے۔ لوگوں، یاد کر کے لے جاؤ، دل دماغ کی تختیوں پر نقش کر کے لے جاؤ۔ جب آدمی دینی پروگرام میں آ کر بیٹھتا ہے، دینی پروگرام سنتا ہے، توجہ کے ساتھ بیٹھتا ہے، خطیب کی بات کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس مجلس کے اندر، اس پروگرام کے اندر پہنچتے ہیں اور اس آدمی کا نام لکھ کر لے جاتے ہیں۔ دعا کرو اس لسٹ میں اللہ میرا اور آپ کا نام بھی لکھ دے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ فرشتے پہنچتے ہیں، جا کر بیان کرتے ہیں، اللہ فلاں فلاں بندہ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ گھر بار چھوڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کے، کام کاروبار چھوڑ کے اللہ تیرے دین کی باتوں کو سننا تھا۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان فرشتوں کو کہتے ہیں، او میرے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، اس دینی پروگرام میں جتنے لوگ شریک ہوئے تھے میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اس لیے آپ ذوق شوق کے ساتھ آپ بیدار ہو کر بیٹھے، اور ہمارے پاس علماء الحمدللہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ اب میں صرف مختصر وقت کے لیے اپنے ساہیوال کی عظیم شخصیت جناب مولانا محمد شبیر احمد صاحب انہیں دعوت دیتا ہوں، وہ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ مولانا شبیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ حضرات، جامعہ محمدیہ نور شاہ کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کانفرنس میں تشریف لانے والوں، ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، کائنات کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا جہان میں تشریف لائے۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، دنیا کی حالت کیا تھی؟ ذرا چند منٹوں کے لیے سماعت کرنا توجہ کے ساتھ۔ عرب کے حالات کیا تھے؟ ان کے مذہبی حالات کیا تھے؟ ان کے سیاسی حالات کیا تھے؟ ان کے رسم و رواج کیا تھے؟ کائنات کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب دنیا میں تشریف لائے عرب کے حالات یہ تھے کہ جو لوگ پانی پلانے والے تھے پانی پلانے پہ جھگڑا ان کا شروع ہو جایا کرتا تھا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں۔ حالات یہ تھے کہیں کوئی نظر آتا ہے تو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ نور شاہ کے غیور باشعور مسلمانوں غور کرنا، وہ حالات کیا تھے جب ایک باپ اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں سے زمین کے اندر گڑھا کھود کر اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے زمین بوس کر دیتا ہے، زمین میں دفنا کے آ جاتا ہے۔ حالات یہ تھے کہ بیٹی کی چیخیں نکل رہی ہیں، بیٹی آہو پکار کر رہی ہے، آہو بکا کر رہی ہے، گریہ زاری کر رہی ہے، بابا بابا کر رہی ہے۔ آج ہم بھی صاحب اولاد ہیں، آپ بھی صاحب اولاد ہیں، بچیوں والے ہیں، بچوں والے ہیں، ذرا اس دکھ اور درد کو سمجھیے گا۔ حضرات، ساہیوال سے آئے ہوئے اس طالب علم کی بات کو ذرا نوٹ کر کے لے جانا کہ وہ وقت کیسا ہوتا ہے جب ایک معصوم بچی اپنے بابا کو ابو جان کہتی ہے، ابو جان کہہ کے پکارتی ہے، باپ کی محبت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے۔ لیکن وہ وقت بھی یاد رکھیے عرب کے حالات تھے، ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ دفن کر کے آ رہا ہے، اور قرآن مجید نے اس بات کا نقشہ بیان فرمایا، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ سُوِّجَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ منظر کل قیامت والا دن ہوگا۔ اس بچی نے آہو بکا کی، ابو جی آج مجھے زندہ دفن کر کے جا رہے ہیں، کل قیامت والا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی بنی ہوئی ہوگی، ابو جی آپ کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، میں آپ کو گریبان سے پکڑ کر اللہ کے عدالت میں پیش کر دوں گی کہ مجھے زندہ دفن کیوں کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیوں زندہ دفن کیا گیا۔ حضرات، یہ وہ حالات تھے جس کے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ وہ حالات تھے جن کے بارے قرآن مجید نے بیان کیا کہ وہ ظاہر گمراہی کے اندر تھے۔ یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، شراب کے عادی تھے، جوئے کے عادی تھے، بات بات پہ جھگڑا تھا، قتل و غارت گری تھی۔ ان حالات کے اندر اللہ رب العالمین کو اس قوم پہ ترس آیا، پھر اللہ نے اپنا انعام کیا، پھر اللہ نے اپنا احسان کیا۔ اور کیا احسان کیا؟ کائنات کے رب نے بڑے بڑے احسان کیے، اللہ نے کسی احسان کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں دیں لیکن لفظ احسان کا تذکرہ نہیں فرمایا۔
اور ایک کائنات والو اللہ کا قرآن پڑھیے، ایک مقام ایسا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے مومنوں پر احسان فرمایا، اور وہ احسان کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے جب اپنا رسول بھیجا، ان کو آیتیں پڑھ کے سنانے والا، تعلیم دینے والا، حکمت سکھانے والا، ان کو شرک سے اور بدعات سے، رسومات سے، ان غلاظتوں سے پاک اور صاف کرنے والا، وَيُزَكِّيهِمْ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لوگ اس وقت اندھیرے کے اندر ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے، اللہ نے احسان کیا، وہ نبی آیا جو وضحا کا چہرہ لے کر آیا، وہ نبی آئے جو علم نشرح کا سینہ لے کر آئے، وہ نبی آئے قد نرا تقلبا وجہک فی السماء کی پیشانی لے کر آئے، کائنات کے اندر رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، وہ نبی آئے جو وما رمیتا اذ رمیتا کے ہاتھ لے کر آئے، وہ نبی آئے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کی پیاری زبان لے کر آئے، وہ نبی آئے پوری دنیا پہ چھا گئے، وہ نبی آئے پوری دنیا کے ممبر و محراب پہ چھا جانے والے، کائنات کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے والے۔ حضرات اللہ نے اپنے نبی کی یہ ڈیوٹی لگائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رسالت کا منصب اور پیغام اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہ کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نبوت کا حق ادا کیا۔ گلی کے اندر، بازاروں کے اندر، چوکوں کے اندر، چرستوں کے اندر اور منڈیوں کے اندر جا جا کے کائنات کے محبوب پیغمبر نے ایک ہاتھ کے اندر اللہ کی توحید کا پرچم پکڑ کے، دوسرے ہاتھ میں رسالت کا پرچم اٹھا کے لا الہ الا اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کے سینوں تک پہنچایا، لوگوں کے کلیجوں تک پہنچایا، اور اس پیغام کے نتیجے میں صحابہ کی جماعت تیار ہوئی جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سیرت پر عمل کریں، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔